کراچی کو شہر ہونے کے بجائے ایک صوبہ ہونا چاہیے. بیروت کو تباہ کر دیا اسرائیل نے, کراچی کو ہم نے خود تباہ کر دیا. ہم سے کسی نے کہا یا ہم نے خود ہی اب دیکھیں نا, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہم نے. فلاں صوبہ اچھا چلا رہا ہے, فلاں صوبہ اچھا نہیں چلا رہا ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. پنجاب ہی اچھا چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. ایک طرف آپ واسا کی پرفارمنس دیکھیں, ایک طرف آپ واٹر بورڈ کی پرفارمنس دیکھیں. اس وقت پاکستان ایک ٹیک آف پوزیشن میں ہے, لیکن یہ ٹیک آف تب تک نہیں ہوگا. کراچی جو آپ کا مین گروتھ سینٹر ہے, لیویبل نہیں بنائے گئے, کمپٹیٹیو نہیں بنائیں گے, تو یہ ٹیک آف ہم نہیں کر سکیں گے. انڈو تو نہیں ہو سکتا نا سر, مکمل انڈو تو نہیں ہو سکتا. کافی حد تک تو ہو سکتا ہے نا. جہاں پہ فار ایگزامپل کہیں پہ فیکٹری بنی ہو تو اس کو تو ہٹایا جا سکتا ہے نا. کسی ایک آدمی کا مفاد ہے جس کے لیے پورا علاقہ سفر کر رہا ہے. یہ جو ہماری چلنی تھی سرکولر ریلوے, آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا نا انڈو کرنے کا. اس پر گرین لائن بنی ہوئی, اس پہ ٹاور کھڑے ہوئے, تو کیسے ہوگا سر مکمل انڈو؟ یا تو ہمارے پاس اچھے پلانر نہیں ہے, یا پلان پر عمل درآمد کرنے والے نہیں ہیں. پراپر پلان بنایا تھا جائکا نے, پھر ہم نے ان کو بھگا دیا. ہم نے کہا نہیں جی آپ نہ کریں, ہم کچھ اور کریں گے. کیوں بھگا دیا سر ہم نے؟ اس کی بہت ساری ریزنس ہے. لوگوں نے کہا نہیں صرف کراچی میں نہیں ہونا چاہیے, اس کو سندھ ماس ٹرانزٹ بنائیں. دیر ول بی نو کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, دیر ول بی اونلی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی. لیکن ہم سے اب تک وہ کام نہیں ہو پا رہا. سر کافی لوگوں سے میں نے پوچھا ریڈ لائن کی کوئی ڈیڈ لائن ہے, کوئی جواب نہیں ملا. 2 سال سے ابھی تک یہ پروجیکٹ کی ڈیزائن فالٹ دور نہیں کر سکے, تو کام رکا ہوا ہے, سلو چل رہا ہے. کیا ہمیں 18ویں ترمیم کو بھی انڈو کرنا چاہیے؟ لیک آف اونرشپ جس کو آپ کہیں براڈر میں, کہ جی ٹھیک ہے کراچی میں ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا, نہیں ہو, خیر ہے. 400 ارب روپے آتا تھا پہلے سندھ حکومت کے پاس, 450 450 ارب, اور کے ایم سی کو ملتا تھا 24 ارب. اب سندھ حکومت کو ملا 3,500 ارب, اور یہاں پر آگے نہیں گیا. سب کام ہم کیوں اس صوبائی کابینہ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, وسیم اختر کی ہم پریس کانفرنسز سنتے تھے, ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے اختیارات اختیارات اختیارات, اور وہ پھر ایک ٹی وی پر ایک ٹپیکل لائن بن گئی اختیارات کا رونا. مرتضیٰ وہاب صاحب تو پیپلز پارٹی کے ہی میئر ہیں, وہ اپنی پارٹی سے مانگتے ہوں گے اختیارات دے دیں. 222 ارب صرف آف ٹرائی کی ہیڈ میں آتا ہے ان کو اس وقت. آتے کوشچن مارک آتے اگر یہ ختم نہ کیا جاتا 7th NFC میں, تو وہ وفاق سے جو مل رہے تھے جی ایس ٹی کی مد میں, وہ ملنا بند ہو گیا. انہوں نے بانٹ لیا آپس میں. کہاں بانٹ لیا؟ وفاقی اور صوبائی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کا شیئر نکال دیا اس میں سے, اور کہا جی اب صوبائی حکومت اپنی مرضی سے دیں گی جو دینا ہو. تو اپنی مرضی سے اب دے نہیں رہے. آپ کو میں نے بتایا کہ صرف 24 ارب دے رہے ہیں. K4 پانی کا مسئلہ آپ نے سنا ہے کبھی کہ فیصل آباد میں پانی کا مسئلہ تو وفاق دے گی اس کی مدد, سنا ہے کبھی؟ یا لاہور کے لیے یا پنڈی کے لیے, کراچی کے لیے کیوں؟ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہاں, تو یہ تو وراثت ہی نہیں ہے یہاں. تو کوئی جو میئر ہوتا ہے نیو یارک کا, اس سے ٹرمپ تک خوفزدہ ہے. کراچی کے میئر کو کوئی پوچھتا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ جب تک اختیارات شہری حکومت کے پاس تھے تو ترقی ہو رہی تھی, صوبائی حکومت کے پاس آئے تو مزید بجائے ترقی ہونے کے وہ رک کیوں گئے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ صوبوں نے پھر اختیارات کو جمع کرنے کا ایک کریز شروع ہوا. انہوں نے جو اختیارات نیچے منتقل ہو چکے تھے, جو وسائل نیچے جاتے تھے, وہ بھی سارے واپس لے لیے. اس زمانے پاکستان کی جو تھی گروتھ 5.5 6.5% پہ جاتی تھی. کراچی کو ڈس اون کرنا شروع کر دیا گیا. اس سے پھر کرایہ آپ دیکھیں کہ ہماری گروتھ پھر نیچے ہی جاتی رہی, پھر 4.5% پہ آ گئی. آج کل ہم 2-3% پہ کھڑے ہوئے. سوچ رہا ہوں ریسیپی آؤٹ کر دوں. کافی بنانا تو آسان ہے, کانٹینٹ بنانا کافی مشکل ہے. لیکن اگر آپ کی یہ مشکل میں آسان کر دوں تو, کیونکہ اس میں صرف کیمرہ لائٹ ایکشن نہیں ہوتا, نہ ہی کانٹینٹ سکھانے کے لیے کوئی انجیکشن لگتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جیسا میں کانٹینٹ بنا رہا ہوں وہ کسی طریقے سے آپ لوگ بھی سیکھیں, اور اس کے لیے میرے پاس ایک ہی پلیٹ فارم ہے, انسٹاگرام. تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ انسٹاگرام پر روزانہ ایک کانٹینٹ ٹپ ہو جائے. علم تو سینہ بسینہ چلتا ہے بھیا, اسی طریقے سے آپ کو سکھا سکتے ہیں. لیکن ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مفت ہوگا تو ایسا نہیں ہے. نہیں, میرا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی کورس بیچنے جا رہا ہوں, لیکن ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا, انسٹاگرام پر ہمیں فالو کرنا پڑے گا, تاکہ آپ کانٹینٹ ٹپ کی ریل روزانہ حاصل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. آپ نے میری ڈاکیومنٹری دیکھی کراچی کے حوالے سے, جس میں میں نے لاہور سے موازنہ کیا کراچی کا. لیکن کراچی کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں, سولوشن تو ہم پہلے ایشوز آئیڈینٹیفائی کر لیں, پھر اس کے بعد سولوشن بتائیں گے. تو وہ جو بیسک ایشوز ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کئی ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں جو کہ ہمیں ڈسکس کرنے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنا ہے. تو وہ ایک ڈاکیومنٹری میں پورے نہیں ہو سکتے. اب چونکہ میں نے اپنی ڈاکیومنٹری میں ایک آرٹیکل بھی شامل کیا تھا جو کہ یونس ڈھاگا صاحب کا آرٹیکل تھا, جس میں انہوں نے 3,000 کھرب کا ذکر کیا تھا جو کہ کراچی پر لگنے تھے, ملنے تھے, لیکن نہیں ملے. کیوں نہیں ملے؟ لازمی بات ہے, میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے میں نے یونس ڈھاگا صاحب کو زحمت دی ہے. بہت شکریہ سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے سر. میں ٹھیک ہوں لیکن شہر ٹھیک نہیں ہے.
شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. سب سے بڑی جو پرابلم ہے, جو میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے آرٹیکل کی طرف آتا ہوں, لیکن اور یہ بھی سوال بھی اسی سے منسلک ہے. جب پاکستان میں 18ویں ترمیم منظور نہیں ہوئی تھی, اختیارات جو ہے وہ شہری حکومت کے پاس تھے, تو تب تک ہم دیکھ رہے تھے کراچی پچھلے 15 سال پہلے تک, 25 سال پہلے کراچی ترقی کر رہا تھا کسی نہ کسی حد تک. ہم یہ نہیں کہہ رہے یورپ بن گیا تھا, لیکن ترقی کر رہا تھا. لیکن جب اختیارات شہری حکومت سے نکل کر صوبائی حکومت کے پاس آ گئے تو یہ ترقی رک گئی. اچھا, یہ ظلم لاہور کے ساتھ نہیں ہوا, ماشاءاللہ وہاں پہ تو ترقی ہوئی. یہ کیا ہوا سر کہ جب تک اختیارات شہری حکومت کے پاس تھے تو ترقی ہو رہی تھی, صوبائی حکومت کے پاس آئے تو مزید بجائے ترقی ہونے کے وہ رک کیوں گئے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں معظم, 18ویں ترمیم بنانے والوں کا جو بیسک ایم تھا وہی تھا ڈیولیوشن تھا. ان کا خیال تھا کہ وفاق کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں جو کہ صوبے کو بلانگ کرتے ہیں اور صوبے کے پاس ہونے چاہیے. جیسے اس میں کہا تعلیم ہے, ہیلتھ ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی تھی, جس میں پھر آئل اینڈ گیس میں بھی شراکت داری آ گئی, مائننگ سیکٹر کے سارے رائٹس آ گئے. تو یہ سارے اس کے اوپر پھر پوری ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ تھی پروویژن کہ جی یہ آہستہ آہستہ منتقل کر دیے جائیں گے صوبوں کو. تو 18ویں ترمیم اسی ڈائریکشن میں تھا. 18ویں ترمیم کرنے والوں کا ٹوٹل فوکس یہی تھا کہ وفاق سے زیادہ سے زیادہ اختیارات, اور پھر اس کے بعد جو سنت 7واں NFC ایوارڈ ہوا اس کے تحت زیادہ سے زیادہ فائنینشیل ریسورسز وہ صوبوں کو دے دیے جائیں. تو ایک تاریخ کے طور پہ بہت بڑا ایک جس کو ٹرانسفر آف ریسورسز اور اختیارات کا ہوا. لیکن 18ویں ترمیم بنانے والوں نے جو اس میں کمی چھوڑی وہ یہ چھوڑی کہ انہوں نے جو آلریڈی اختیارات صوبوں سے منتقل ہو چکے تھے مقامی حکومتوں کو, اس کو پروٹیکشن نہیں دیا. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں, حالانکہ وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے سارے صوبوں کے اختیارات کافی بہت سارے مقامی حکومتوں کو دیے تھے. اس کی وجہ سے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سارا لوگوں کو کام نظر آیا, نہ صرف کراچی میں بلکہ آپ کو سکھر میں بھی کام نظر آئے گا اس پیریڈ کا آپ کو گھوٹکی میں بھی نظر آئے گا, اس کو آپ کو ٹنڈو محمد خان میں بھی نظر آئے گا. ہر چھوٹی بڑی جگہ جو سندھ کی یا پورے پاکستان کی ہے, اس ڈیولیوشن سے اس کا فائدہ ہوا جب ہم نے مقامی حکومتوں کو ان کے اختیارات دیے. لیکن 18ویں ترمیم نے جہاں وفاق سے بہت سارے اختیارات اور وسائل صوبوں کو دیے, صوبوں کو یہ نہیں روکا گیا کہ بھائی جو آلریڈی ڈیولیوشن ہو چکی ہے نیچے اس کو ریورس نہ کریں. صوبوں نے پھر اختیارات کو جمع کرنے کا ایک کریز شروع ہوا. انہوں نے جو اختیارات نیچے منتقل ہو چکے تھے, جو وسائل نیچے جاتے تھے, وہ بھی سارے واپس لے لیے. 7th NFC میں بہت زیادتی ہوئی مقامی حکومتوں کے ساتھ, اور ان کے نہیں, یہ تھوڑا سا ہم اس کو آسان کر کے بھی سمجھاتے ہیں نا سر, کیونکہ ویور جو ہے نا ہمارا وہ جینزی ہے, اور لازمی سی بات ہے جینزی کو پچھلے دور کی باتیں بہت زیادہ علم میں نہیں ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو میں بات سمجھ پا رہا ہوں, کہ جیسے کہ واٹر بورڈ کا ادارہ ہے یا دیگر وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوا کرتا تھا, وہ بھی صوبے کے پاس چلا گیا. جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں اختیارات اوپر چلے گئے واپس. آپ یہ دیکھیں کہ تو یہ اچھی بات ہے نا سر, صوبے کے پاس چلے گئے لوکل گورنمنٹ سے. جی, تو اس سے اچھا تو نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ڈیولیوشن زیادہ سے زیادہ عوام کے قریب ہونی چاہیے. اب لوکل گورنمنٹس کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹس ایک یونین کونسل ہے جو کہ آپ کے محلے کی ہوتی ہے, ایک ٹاؤن کمیٹی ہے جو کہ آپ کے علاقے کی ہوتی ہے, ایک میونسپل کمیٹی ہے جو کہ ایک شہر کی ہوتی ہے. ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ آپ کے اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو آپ وہاں بھی حل کرا سکیں. اگر ہم ساری چیزیں پروونشل سیکریٹریٹ میں کر دیں گے تو پھر ان کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ کراچی تو پھر بھی اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا فاصلہ اتنا نہیں ہے سیکریٹریٹ سے. آپ سوچیں جو انٹیریئر کے لوگ ہیں ان کے لیے کراچی کتنا دور ہے, تو وہ سارے مسائل اگر یہاں پہ حل کرانے آئیں گے تو پھر تو کبھی کروا ہی نہیں سکیں گے. کراچی جو کہ یہاں ہوتے ہوئے بھی اپنے مسائل حل نہیں کرا پاتا صوبائی حکومت سے, تو وہ جو گھوٹکی والا ہے وہ بیچارہ کیسے کرائے گا؟ تو ڈیولیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, ساری دنیا اس وقت لوکل سیلف گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ چیز زیادہ سے زیادہ اختیارات ہیں. آپ دیکھیں جو میئر ہوتا ہے نیو یارک کا, اس سے ٹرمپ تک خوفزدہ ہے. جو ہمدانی کی آج کل جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ آ جائے گا, ہمدانی میئر ہو جائے گا. اور کراچی کے میئر کو کوئی پوچھتا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ اس سے کوئی خوفزدہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن وہاں پہ اتنا اختیار خود مختار ہوتا ہے, میئر کے پاس اتنے سارے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ شہر کی حالت چینج کر سکتا ہے. ریسورسز ہوتے ہیں, ٹیکسز کی ساری اس کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے سارے ٹیکسز یا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں یا صوبائی حکومت کے پاس ہیں, اور اس کو پھر ٹرانسفر بھی نہیں کیا جاتا لوکل گورنمنٹس کو. تو شہر کی حالت تبھی تو خراب ہو رہی ہے. اچھا سر, میں یہ ٹیکس والی اور وہ بجٹ والی بات پہ آتا ہوں کہ شہر کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے تھا اور نہیں ملا, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے یہ والی بات کی نا کہ میئر کے اختیارات والی, اب جب اس کو ذرا اگر پولیٹیکل ویو میں دیکھیں تو جب پہلے MQM ہوتی تھی شہری حکومتوں میں یا جماعت اسلامی ہوتی تھی,
تو یہ ہوتا تھا کہ جی اختیارات صوبوں سے شہری حکومت کو نہیں مل رہے ہیں. لیکن اب تو وفاق میں بھی ایک ہی پارٹی ہے, یعنی کہ الگ الگ پارٹیاں ہیں لیکن اختیارات جو حکمران جماعت میں شامل, اتحاد میں شامل ہے, وہی پارٹی جو ہے وہ صوبے حکومت میں بھی ہے 15 سال سے. اسی پارٹی کا میئر شہری حکومت کا لازمات ہے میئر ہے. تو اب تو ایک پارٹی ہو گئی, تو اب کیا پرابلم ہے؟ وہ تو پہلے تو جماعتوں کا کانفلکٹ آ جاتا تھا نا, کہ پیسے دے دیے کام کر لیا تو نام ان کا ہو جائے گا, یہ کچھ اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے جی پیسے نہیں دے رہے, روک کے رکھتے تھے, واٹ ایور. اب تو ایک ہی پارٹی, اب تو ایک ہی نظام ہے, اب کیوں رکا ہوا ہے؟ دیکھیں پالیسی وہی ہے کہ شہری حکومتوں کو ان کا رائٹ نہیں دینا, ان کو اختیارات نہیں دینے, سارے اختیارات صوبے کے پاس رکھنے. پھر چاہے میئر اپنا بھی ہو, اس بیچارے کو بھی اختیارات نہیں مل رہے. یہ آپ نے جیسے بات کی کہ کراچی کا جو پیریڈ رہا ہے نا, اب تھوڑا سا پھر تاریخ میں جانا پڑتا ہے تو آپ کی جو ویورز کو سمجھانے کے جی لیے. کراچی جو ہے نا پاکستان بننے کے بعد سے 1971 تک ایک لاڈلا شہر رہا. کراچی, پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی, پاکستان کے پاس کوئی بینکنگ سیکٹر نہیں تھا. جب ہم بھارت سے الگ ہوئے, پاکستان بہت معاشی طور پہ بہت بیکورڈ تھا. اس کے اوپر ساری محنت پھر کراچی کے اوپر ہوئی. کراچی میں سائٹ ایریا بنایا گیا, انڈسٹریل پورا بیس بنایا گیا کراچی میں, جس میں پھر وہ لوگ بھی جو ہجرت کر کے آئے تھے, گجراتی اسپیکنگ میمنز, کھوجا, یہ سب, اور اس کے علاوہ چنیوٹ کے لوگ بھی آئے, پنجاب سے بھی شیخ برادری, انہوں نے کراچی میں آ کے انڈسٹریاں لگائیں, اپنے بزنسز سیٹ کیے. اس سے کراچی کو پراپر ایک انڈسٹریل بیس بنا دیا گیا, فائنینشیل بیس بنا دیا گیا. یہاں سارے بینکس کھولے گئے, پہلے اتنے بینکس نہیں تھے یہاں پہ, پورا بینکنگ سسٹم بنایا گیا کراچی میں. تو کراچی پھر ایک وہ پیریڈ تھا جس میں کراچی کو اون کیا گیا, کراچی کو ترقی دی گئی, اور کراچی سے ہی پھر پورے ملک کا ایک انجن گروتھ بنا. اس زمانے پاکستان کی جو تھی گروتھ, کیونکہ آج کل ہم سن رہے ہیں نا کہ پاکستان میں ترقی کی شرح بس 2-3% پہ آ کے رک گئی ہے. اس زمانے میں 5.5, 6.5% پہ جاتی تھی, اور وہ پورا پیریڈ تھا جس میں کراچی نے پورے پاکستان کو گرو کرایا. لیکن اس کے بعد سے جب کراچی کو ڈس اون کرنا شروع کر دیا گیا, اس سے پھر آپ دیکھیں کہ ہماری گروتھ پھر نیچے ہی جاتی رہی, پھر 4.5% پہ آ گئی. آج کل ہم 2-3% پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس دوران میں ایک پیریڈ آیا جس پیریڈ کا آپ نے ذکر کیا, مشرف کا دور. مشرف کے دور میں اختیارات دیے گئے, پھر سے کراچی کو اوپر کام کیا گیا. تو آپ دیکھیں اس زمانے پھر 5.5-6% پہ ہماری گروتھ پہنچ گئی. اس کے بعد سے پھر جب یہ 18ویں ترمیم آئی, 7th NFC ہوا, کراچی سے سارے وہ لے لیے گئے وسائل, اور کراچی پھر جس وقت اب خراب انفراسٹرکچر کی شیپ میں آ گیا ہے, جس کے بارے میں ورلڈ بینک سب نے کہا کہ جی اس وقت کراچی بہت برے حالات میں, اور جب تک کراچی ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی. اور ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اس وقت ہم 2-3% کی گروتھ پہ دوبارہ آ چکے ہیں. 5-6% کی جو گروتھ تھی وہ مس کر گئے پھر سے. تو اس زمانے میں ساری دنیا نے گرو کیا, ویتنام نے گرو کیا, بنگلہ دیش نے گرو کیا, انڈیا نے گرو کیا. ہم نے چونکہ کراچی کو اس طرح بری حالات میں رکھا تو ہم وہ گرو نہیں کر سکے اس طرح, حالانکہ ہم پہلے ان سے بہت آگے تھے. لیکن سر چلے میں تھوڑی دیر نا حکومت کی اینک لگا لیتا ہوں, اور حکومتی اینک سے جب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو کراچی بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ پل بھی بن رہے ہیں, انڈر پاسز بھی بن رہے ہیں, لوگ صحیح پھل پھول رہے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. یہاں سمندر بھی ہیں, کہکشائیں بھی ہیں, یہاں پر لوگ ہنس رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. روزانہ 2 دریا پر اتنا رش رہتا ہے کھانے پینے والوں کا, ریسٹورینٹس بھرے رہتے ہیں ہمارے. پرابلم تو نظر ہی نہیں آ رہی سر مجھے. اسی لیے تو اس کو انجن آف گروتھ کہتے ہیں نا, اس کا اپنا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے. یہ سب بیچارہ اپنے پوٹینشیل پہ چل رہا ہے, باقی تو ہم نے اس کا گلا گھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ یہی دیکھیں کہ جو ہماری ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, جس میں کہا ہے کہ ہاؤ ٹو میک کراچی کو دوبارہ لیویبل کیسے بنا سکتے ہیں, کمپٹیٹیو کیسے بنا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کراچی کا جو $10 بلین کا ڈیفیسٹ ہے انفراسٹرکچر, جس میں انہوں نے بتایا کہ اس کو ماس ٹرانزٹ چاہیے, اس کو صاف پینے کے پانی چاہیے, اس کو ڈرینیج وغیرہ کا جو سسٹم ہے, آپ کا جو سارا پورا آپ نے میرین لائف تباہ کر دی ہے, گندا پانی اور ٹاکسک واٹر بیچ کے, سیویج بیچ کے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کی ضرورت ہے. اس طرح انہوں نے ساری چیزوں کا احاطہ کیا. اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہیلتھ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو کراچی لیویبل سٹی, جس طرح آپ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے. اور کراچی کا جو انڈیکس ہو چکا ہے, اب یہ اس کی رینکنگ ہو چکی ہے, 3rd موسٹ ان لیویبل سٹی بن گیا, کہ رہائش کے قابل اب یہ شہر نہیں رہا, یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ خدا کے واسطے کچھ کرو کراچی کے لیے, ورنہ تمہاری جو ترقی ہے وہ رکی رہے گی. اور اس وقت ہماری ترقی رکی ہوئی ہے جسٹ بیکاز اب اس وقت بتائیں نا ہمارے سارے انڈیکیٹرز اچھے ہیں. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹس پہ بھی کنٹرول کر لیا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اچھا کر لیا ہے, ریمیٹنسز بھی اچھے آ رہے ہیں باہر سے, ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. جو ایک ڈیفالٹ کی سچویشن تھی چند سال پہلے, اس سے ہم نے اپنے آپ کو نکال لیے.
اس وقت پاکستان ایک ٹیک آف پوزیشن میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان شوڈ ٹیک آف وتھ آل دیز انڈیکیٹرز. لیکن یہ ٹیک آف تب تک نہیں ہوگا جب تک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہوگا. ایک تو اپنا ہماری جو اس وقت ٹیکسیشن بہت ہائی ہوا ہے, اپنی انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوا, اس کے علاوہ کراچی جو آپ کا مین گروتھ سینٹر ہے, جسے میں نے بتایا کہ 3 گنا آپ کی جی ڈی پی میں وہ اپنی آبادی کے لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. 8% جو آبادی ہے وہ 25% آپ کو دے رہی ہے جی ڈی پی. تو اس کو جب تک ہم نہیں ایک ٹیک آف, اس کو لیویبل نہیں بنائیں گے, کمپٹیٹیو نہیں بنائیں گے, تو یہ ٹیک آف ہم نہیں کر سکیں گے. وہ کیسے ہوگا یہ ہم بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن اس سے پہلے سارے پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹیک آف کے لیے, کراچی کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ جو بار بار نا یہ ذہن میں میرے نا سوال بار بار چبھ رہا ہے, میں نے ڈاکیومنٹری میں بھی ذکر کیا, وہ یہ کہ ہمارے پاس سیوریج کی لائن الگ جا رہی تھی, برساتی پانی کی لائن الگ جا رہی تھی, ہم نے مکس کیوں کر دیا سر یہ دیکھیں جی, اور اب ہم لاس میں ایک لانگر ٹرم ایشو ہے, اس کو ہم کسی ایک حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. فرینکلی اسپیکنگ یہ کئی سالوں سے ہی ہوتا رہا کہ نالوں کے اوپر جو تجاوزات, ادھر دفاتر بنانا, ادھر دکانیں بنانا, ایون سائٹ کے اندر فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں جو ڈرینز کے اوپر, تو یہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے. ایک تھوڑا سا ہمیں یہ ہوا تھا کہ جو کچی آبادیاں ہیں اور ان کو ہم نے کلیئر کرا دیا تھا, گجر نالہ, اس کے اوپر جیسے آپ کو پتہ ہے ایف ڈبلیو کے ساتھ مل کے جو 2019-20 کے اندر کام ہوا تھا, کافی اس کو علاقے کو صاف کیا گیا. لیکن وہ کام پھر کنٹینیو نہیں کیا گیا, جہاں پہ آگے پھر دفاتر کہیں آ جاتے تھے, کہیں پہ فیکٹریاں آ جاتی تھی, وہاں تک پھر کلین اپ نہیں ہوا. تو ایک دفعہ تو وہ کلین اپ سارا کرنا ضروری ہے کہ جہاں جہاں پہ کیا ہو. اسی طرح ڈی ایچ اے کے ایریا میں جیسے ہوا کہ جہاں پہ ملیر ندی آتی ہے کورنگی کریک میں, تو کورنگی کریک میں نہ صرف ڈی ایچ اے کی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اب کافی تجاوزات ہو رہی ہیں مینگروو ایریا میں, اور وہ جو اس کا پورا آؤٹ لیٹ ہے انٹو دی سی, تو اس پہ بہت ساری انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہو رہی ہیں, پروجیکٹس ہو رہے ہیں. تو اس سب چیزوں کو انڈو کرنے کی یا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہاں پہ بھی کام اس طرح سے ابھی پورا نہیں ہو رہا. تو یہ مسائل رہیں گے کہ جب تک ہم آؤٹ لیٹس اپنے ٹھیک نہیں کریں گے, اور یہ کسی ایک حکومت کے اوپر نہیں الزام لیا جائے کہ ہم کہیں گے جی اس حکومت میں کوئی پچھلے 3 سال میں ایسے ہوا ہے, لیکن یہ مسلسل ہو رہا ہے, اس کے اوپر کام ابھی تک نہیں ہوا اس طرح سے کمپریہنسولی. انڈو تو نہیں ہو سکتا نا سر, مکمل انڈو تو نہیں ہو سکتا. کافی حد تک تو ہو سکتا ہے نا, اب جہاں پہ فار ایگزامپل کہیں پہ فیکٹری بنی ہو تو اس کو تو ہٹایا جا سکتا ہے نا, کسی ایک آدمی کا مفاد ہے جس کے لیے پورا علاقہ سفر کر رہا ہے, تو وائی ناٹ. یہ جو ہماری چلنی تھی سرکولر ریلوے, کورٹ نے آرڈر بھی دیا, شیخ رشید نے تجاوزات بھی ہٹائیں, بہت زیادہ محنت ہوئی, سب بستیاں ختم کر دی گئیں, پھر اس کے بعد وہ مکمل انڈو نہیں ہوا. آج تک وہ سرکولر ریلوے چلنا تو دور کی بات ہے, وہ اس کی ابھی تک پٹری بھی نظر, مطلب کچھ علاقوں میں آ گئی, باقیوں میں اب آپ کیسے, آپ گرین لائن کے بیچ میں سے گزر رہی ہے, اب تو اس پہ گرین لائن بنا دی. آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا نا انڈو کرنے کا, اس پر گرین لائن بنی ہوئی, اس پہ ٹاور کھڑے ہوئے, تو کیسے ہوگا سر مکمل انڈو؟ دیکھیں مکمل انڈو تو شاید نہ بھی ہو سکے, لیکن پھر اس کے لیے آلٹرنیٹس پہ سوچیں. دیکھیں نا, انجینئرنگ کے اندر بہت سارے سولوشن نکالے جا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی کام کرے تب نا. ایک چیز کو ہم کرنا شروع ہی نہیں کریں گے تو ختم کیسے ہوگی یا ٹھیک کیسے ہوگی؟ مسئلہ وہی ہے کہ ول کی ضرورت ہے, ایک کانسنٹریشن کی ضرورت ہے, ایک فوکس کی ضرورت ہے, تاکہ اس کو ہم آئندہ چند سالوں میں ٹھیک کر سکیں. وہ انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ پورا ایک پلان بن رہا ہو کہ جی اب پورا ڈرینس کا ایک ماسٹر پلان ہم نے بنا لیا ہے, ہم نے یہ ایریا تو کلیئر کر لیں گے, یہ ایریا کلیئر نہیں ہو سکتے تو اس کا یہ آلٹرنیٹ بنا رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہو, مجھے بھی پتا ہو, اینڈ وی شوڈ سے کیا ٹھیک ہے اب شاید 1-2 سال مسئلہ ہوگا, لیکن کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, شاید 2-3 سال میں ہم اس سے نکل جائیں گے. ایک وے تو نظر آتا ہے نا. تو سر ہمارے پاس اچھے پلانرز نہیں ہیں, یا اچھے پلانرز ہیں ان کی سنی نہیں جاتی؟ کیونکہ اب یہ جیسے بھی میں نے سرکولر ریلوے والی بات کی, آپ یا تو اس جگہ پر جو جہاں سے نیچے پٹری گزر رہی ہے اس کے اوپر آپ نے گرین لائن بنا دی, تو وہاں پہلے پل ہوتا آپ کا ذہن میں کہ یار یہاں سے ہم نے آگے بھی تو پل نکالے ہوئے نا, کے ڈی اے کے اوپر پل جا رہا ہے, آگے پل جا رہا ہے, تو آپ کا یہاں بھی پل ہوتا ہے کہ نہیں جی یہاں پر بحال ہونی ہے سرکولر ریلوے. تو یہ تو پلان کا حصہ ہی نہیں تھی نا, یا تو ہمارے پاس اچھے پلانر نہیں ہے یا پلان پر عمل درآمد کرنے والے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ پراپر پلان بنایا تھا جائکا نے, کراچی ماس ٹرانزٹ پورا پلان بنایا تھا. ٹھیک ہے, سرکولر ریلوے ایک پوری اس کو رپ پرووائڈ کرتی تھی, اور اس کے ساتھ یہ تقریباً 7 BRTs اس کو کنیکٹ کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ پھر جو فیڈنگ لائنز ہیں اس کا پورا اس نے پلان بنا ہوا ہے. 7 BRTs, 7 BRTs, یلو لائن, اورنج لائن, گرین لائن, ریڈ لائن, اس کے علاوہ بلو لائن, براؤن لائن, ایکوا لائن اور پرپل لائن, اس طرح شاید 8 ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے. تو یہ 8 لائنز تھی جس کو اس پہ بننا تھا, اس کو فیڈ کرنا تھا انٹو دی سرکولر ریلوے. اس کا پورا پلان, ڈیزائن, ہر چیز ہے اس کے اوپر. انہوں نے بڑی محنت کی, وہ 5-6 سال انہوں نے محنت کی ہے, کوئی ایک دن میں انہوں نے نہیں بنایا.
دے ورکڈ آن اٹ. صحیح. پھر ہم نے ان کو بھگا دیا, ہم نے کہا نہیں جی آپ نہ کریں, ہم کچھ اور کریں گے. تو کیوں بھگا دیا سر ہم نے؟ اس کی بہت ساری ریزنس ہے. لوگوں نے کہا نہیں صرف کراچی میں نہیں ہونا چاہیے, اس کو سندھ ماس ٹرانزٹ بنائیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کراچی کا اوپر کام کیا ہے, فی الحال اس کو کر لیں, سندھ میں جہاں ضرورت ہوگی اس کو آپ الگ سے کر لیجیے گا. لیکن پھر اس وقت ضد کر کے ان کو کہا کہ نہیں جی, دیر ول بی نو کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, دیر ول بی اونلی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی. تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ غالباً یہ 2018-19 میں ہوا, نہیں سوری نہیں سر 2008-9 میں ہوا, 8-9 میں ہوا. اس کے بعد 18ویں ترمیم 10 نہیں میں آئی تھی, 18ویں تو 10 میں آئی تھی, لیکن یہ صوبائی حکومت کا فیصلہ تھا. بہرحال اس کے بعد چلیں اس کے اوپر کر لیتے کام. تو یہ سارے اب آپ دیکھیں نا 2012 میں پھر جائکا نے ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی یہ پلان تو ہم نے بنا لیا, اب آپ کر لیں اس پہ کام. لیکن ہم سے اب تک وہ کام نہیں ہو پا رہا. تھوڑی تھوڑی ایک ایک کر کے لائن بنا رہے ہیں سر. اب تک ہو نہیں پا سر, وہ ایک ہی لائن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہمارے پاس. بلو لائن آپ کو سب سے امپورٹنٹ ہے, بلو لائن جو سب سے زیادہ. بلو لائن کہاں تھی؟ بلو لائن اس کی یہ شروع ہونی تھی سوراب گوٹ سے ٹاور تک اس کو آنا تھا. اچھا سوراب گوٹ سے پھر اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن نے کہا کہ جی ہم اس کو کریں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بحریہ ٹاؤن تک لے جانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ ساری آبادی آئے گی, ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور ہم اس کو کراچی کو تحفے کے طور پہ دیں گے. ارے واہ. پھر لیکن یہ 2016-17 کی باتیں, وہ تو خود اس کے بعد 2019 میں ان کے مسئلے شروع ہو گئے, تو تب پتہ ہمیں چل گیا تھا کہ اب بحریہ ٹاؤن نے اس کو نہیں کرنا. لیکن 2019 سے لے کے آج 2025 ہے اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا. آپ سنا بھی نہیں ہوگا. ایک لائن بنی ہے گرین لائن, وہ بھی مکمل نہیں بنی. ٹاور تک جانا تھا اس نے سعید منزل تک آنا تھا, پھر آگے سے ٹاور تک جانا تھا نا. اس کے بعد پھر اس نے جو ہے نا ریڈ لائن پیچھے سے آنی تھی, اور دونوں سب نے کنیکٹ ہو جانا تھا. تو یہ ساری ریڈ لائن, بلو لائن, گرین لائن, انہوں نے پھر جا کے سعید منزل اور یہ نمائش سے انہوں نے سب نے جوائنٹ ہو جانا چاہا. سر کافی لوگوں سے میں نے پوچھا ریڈ لائن کی کوئی ڈیڈ لائن ہے, کوئی جواب نہیں ملا. ریڈ لائن دیکھیں نا, ریڈ لائن میں آپ کو پوری فنڈنگ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک. نہیں اس کے بننے کی مکمل ہونے کی کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی, کیونکہ جس طرح اس کو چلایا گیا تھا اس کے اندر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس میں پراپرلی ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا اس کو, اور ٹھیکیداروں نے ٹھیکہ لے لیا. اس کے بعد انہوں نے ریز کیا کہ جی اس کے اندر یہ چیزیں تو انکلوڈیڈ ہی نہیں ہیں. مثلاً فار ایگزامپل جیسے اگر آپ نے وہاں سے یہ ریڈ لائن جو جس ایریا کو آپ نکال رہے ہیں, اس میں سے آپ کو نیچے جو پائپس ہیں, کیبلز ہیں, ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے, پھر اس کو دوبارہ ریلے کرنا ہے. اس کا ایک آئٹم ہوگا جس کو ٹھیکیدار پورا کرے گا, اس کے پیسے ملیں گے, وہ انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے پروجیکٹ میں. تو کہتے ہیں یہ تو مین چیز نہیں ہے, تو بھائی آپ نے ٹھیکہ کیوں لیا, پہلے سے انکلوڈ. تو اس طرح, اور یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہے تقریباً 1.5 سال سے, 2 سال سے ابھی تک یہ پروجیکٹ کے ڈیزائن فالٹ دور نہیں کر سکے, اور کام رکا ہوا ہے, سلو چل رہا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے قیمتیں پھر بڑھ جاتی ہیں, کاسٹ بڑھ جاتی ہے پروجیکٹ کی. یہی ہوتا ہے سر. یہ گرین لائن بھی 2017 میں مکمل ہونی تھی غالباً, اور اس کی قیمت میرا خیال ہے کوئی 50% بڑھی ہے جب یہ مکمل ہوئی ہے. 100% بڑھ چکی ہے سب چیزیں, ریڈ لائن تقریباً 100% اوپر جا رہی ہے. بڑا سر ظلم ہو رہا ہے سر کراچی کے ساتھ. اس کو ظلم سے زیادہ میں کہوں گا کہ بے اتنائی ہے, کہ جی لیک آف انٹرسٹ ہے, کہ جی بس لیک آف اونرشپ جس کو آپ کہیں براڈر میں, کہ جی ٹھیک ہے کراچی میں ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہوتا نہیں ہو, خیر ہے. اور میرا خیال ہے کہ سچ کراچی والوں کی کوئی پولیٹیکل سے بھی اس طرح کی نہیں ہے, وارث نہیں ہے کوئی کراچی کا. تو اس طرح کوئی بول بھی نہیں رہا, کسی کی اس طرح امپورٹنس بھی نہیں ہے. آج ہم یہ پہ پوسٹ کارڈ کر دیں گے, لوگ سن لیں گے, اس کے بعد دین دیر از نو فالو اپ پولیٹیکلی, کہ جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو فالو اپ ہو. دیٹ از دی انفارچونیٹ پارٹ. اچھا سر, یہ ہم دیکھتے تھے کہ شہری ادارے جیسے KDA, انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک وقت میں انہوں نے بڑا زبردست کام کرتے تھے, پلاننگز ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد وہ بھی پلاننگز ان کی تبدیل ہو گئیں, اور وہ جیسے چل رہا ہے چلنے دیا. واٹر بورڈ شروع میں ابتدا میں انہوں نے اچھا کام کیا, لیکن انہوں نے ہی وہ لائنیں مکس کرنے والا کام بھی کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہماری بوسیدہ لائنز پڑی ہیں وہ اس کے بعد وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا کہ وہ روڈ بن رہے ہوتے تھے, تو وہ روڈ پہلے اس پہ روڈی ڈلتی تھی, پہلے کھدائی ہوتی تھی اس کی تقریباً کوئی 1-1.5 فٹ, پھر روڈی ڈلتی تھی, پھر اس کے اوپر وہ پتھر سیمنٹ کا جو ڈلتا ہے وہ ڈلتا تھا, پھر اس کے بعد اس پہ کارپیٹنگ جو ہے وہ آخر میں ہوتی تھی, وہ 3-4 مراحل سے گزرتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں روڈ ٹوٹا ہے, ویسے تو وہ کارپیٹنگ بھی بہت ساری جگہوں پہ اب تو وہ بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ ڈامر ڈالتے ہیں, کارپیٹ کرتے ہیں, پھر وہ بارش کیا وہ کوئی پانی بھی گرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سر یہ مذاق نہیں ہو رہا میگا سٹی کے ساتھ؟ بات ہوئی ہے کہ ایک تو اگر آپ KMC سے پوچھیں تو ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. ان کے پاس آپ دیکھیں نا KMC کو جو آج سے 15 سال پہلے پیسے ملتے تھے وہی آج مل رہے ہیں. 24 ارب اس کو ملتے تھے 2010-11 میں, اور آج 2024 میں دوبارہ ان کو یہ 25-27 ارب ملتے ہیں.
اور ڈالر میں کتنا اور فرق آ وہ چکا اس دوران میں صوبائی حکومت کا بجٹ 8 گنا ہو چکا ہے. ہے. 8 گنا ہو چکا ہے. وہ 400 سمجھے 444 یا 450 ارب ہوتے تھا, اب 3,500 ارب ہے. 8 گنا ہو چکا ہے. 400 ارب روپے آتا تھا پہلے سندھ حکومت کے پاس, 450 450 ارب, اور کے ایم سی کو ملتا تھا 24 ارب. 24 ارب. اب سندھ حکومت کو ملا 3,500 3,500 ارب, 3,500 ارب, اور یہاں پر آگے نہیں گیا, وہی 24 ارب, وہی 24 ارب ہے یہاں پر. تو اب ڈیفینیٹلی اس پورے دور کے اندر اتنی انفلیشن کے بعد وہ ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سارے کام کر سکیں. اب ساری کام اگر یا تو صوبائی حکومت کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے, لیکن وہ بھی آپ کو کوئی اس طرح کا پلان نہیں نظر آتا آپ کو کہ جس طرح کی ہماری سڑکوں کی حالت ہو چکی ہے. آپ گلی محلوں میں سڑکیں تقریباً غائب ہی ہو چکی ہیں. آپ جائیں سرجانی ٹاؤن جائیں یا آپ وہاں پہ بلدیا جائیں یا ان اورنگی وغیرہ کے علاقوں میں جائیں, تو پہلے جو سڑکیں ہوتی تھی وہ اب گم ہو چکی ہیں, وہاں پہ صرف کچے روڈ ہی رہ گئے. تو ان کے ریکنسٹرکشن کا کہیں سے کوئی نہ پلان ہے نہ فنڈز ہیں. سر یہ تو آپ کونے کونے والے علاقے بتا رہے ہیں نا, وہ تو بیچارے رہ ہی جو ہے وہ سطح زندگی جو ہوتی ہے, لیونگ اسٹائل ہوتا ہے, جو لیونگ لائف اسٹائل ہوتا ہے, اس سے تو بہت نیچے رہ رہے ہیں. ہمارے تو یہ تو شارع فیصل پہ آپ جا رہے ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی گڑھا آ ہی جائے گا. اچانک ہی آپ کو پتہ چلے گا, آپ کی جھٹکا لگا گاڑی کو, کہیں سے ڈکنا گم ہے, کہیں پہ کھڈا آ گیا ہے, وہ ریپیئر نہیں ہوا, ریپیئر ہوا تو اس کی کیا وجہ سر, سی ایم سندھ اتنے سارے کام دیکھ نہیں سکتے, میئر ایک اتنے سارے کام دیکھ نہیں سکتے, اس کی یہ وجہ اختیارات نیچے تک نہ آنا کہ بھائی فلاں کے علاقے میں یہ گڑھا ہے, فلاں کو پکڑا جا سکتا ہے, لیکن اب وہ فلاں کہاں ہے, وہ فلاں پتہ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, تو بات ہے کہ ریسورسز جب تک لوکل لیول پہ نہیں جائیں گے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اختیارات بھی لوکل گورنمنٹ پہ جانے چاہیے. سی ایم صاحب جتنے بھی اچھا کام کرنا چاہیں, ان کی جتنی بھی اچھی نیت ہو, وہ کر نہیں سکتے. وہ کراچی کو تو شاید اگر وہ نکل کے میئر کی طرح کام کرنا شروع کر دیں تو شاید کر دیں, ابھی تک تو نہیں کر رہے وہ بھی یہ کام, لیکن 15 سال ہو گئے لیکن گھوٹکی جا کے تو وہ بھی نہیں کر سکتے, کشمور جا کے تو وہ بھی نہیں کر سکتے نا, وہاں پہ ان کو دینے پڑیں گے ریسورسز. تو لوکل گورنمنٹ از دی آنسر, کہ لوکل جتنا آپ سیلف گورنمنٹ دیں گے اس طرح لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اب میں یہی کہتا ہوں کہ جی اگر فرض کیجیے آپ نے یہ ریسورسز دے دیے ٹنڈو آدم کو اور ٹنڈو جام کو دے دیا, تو وہاں پہ بھی جو ہوگا چیئرمین ہوگا ٹاؤن کمیٹی کا, وہ آپ ہی کا کوئی ممبر ہوگا نا, اسی پارٹی کا کوئی ممبر ہوگا, تو اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیں, وہ کام ٹھیک کر لے گا. سب کام ہم کیوں اس صوبائی کابینہ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں, وائی, وہ یہی میں کہہ کیوں رہا نہیں ہوں. دیتے, نہیں کیوں نہیں دیتے؟ وہی سوال ہے بڑا کہ آپ کو ریسورسز جب تک نیچے لیول, ریسورس ایک ہوتا ہے نا, ایک نیچرل بھی ہے کہ آپ اپنے اختیارات دیتے ہوئے ذرا وقت لگتا ہے. جیسے آپ نے وفاقی حکومت سے لے لی اختیارات, تو اتنا بڑا دل آپ کریں کہ جی نیچے بھی اختیارات دیں, اور انہیں کو اختیارات دیں جو کہ الیکٹ ہو کے آئیں گے لوگوں سے. 15 سال تو ہو گئے سر, 17 سال ہو گئے, کتنا وقت لگے گا, کیوں نہیں دے رہے؟ کہ میں سوال تو یہ کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں دے رہے. یہ سوال تو سچی بات ہے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کی یہ ہے کہ ایک تو لوکل لیول پہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی. دیکھیں نا, یہ تو پولیٹیکلی بھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے نا, آپ کی پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک خیرپور کا جو اگر ضلعی صدر ہے, اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی ہماری لوکل گورنمنٹس کو آپ اختیارات اور وسائل دیں, ہم آپ کے لیے وہی پرفارم کر کے دیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی آپ کے اتنے ہی پولیٹیکلی کمیٹڈ ہیں آپ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا, لیکن یہ اچھا, وسیم اختر کی ہم پریس کانفرنس سنتے تھے, ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے اختیارات اختیارات اختیارات, اور وہ پھر ایک ٹی وی پر ایک ٹپیکل لائن بن گئی اختیارات کا رونا. اب ہم چلیں, وہ ڈیمانڈ کرتے تھے, اب وہ پتہ نہیں ڈیولپ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے اس دور میں, جو ہوا واللہ عالم, ہٹا دیتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب تو پیپلز پارٹی کے ہی میئر ہیں, وہ اپنی پارٹی سے مانگتے ہوں گے اختیارات دے دیں. کرنا چاہیے, مطلب آپ دیکھیں نا, آپ کی ایک تو سیاسی وابستگی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. آپ کی ایک پارٹی ہے جس کو آپ نے, آپ کی مدر نے, دونوں نے ایک اپنا وقت دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کراچی کی ذمہ داری بھی تو آپ پہ آ گئی ہے نا. تو اس ذمہ داری کا بھی تو آپ کو ایک وہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ پھر ایک ڈیمانڈ کرنی چاہیے آپ کو کہ جی آپ مجھے دیں. مجھے لوگ کہتے ہیں, آپ ان کو پوچھتے ہیں, سڑکوں پہ لوگ پوچھتے ہیں, اخبار نویس پوچھتے ہیں, دوسرے لوگ پوچھتے ہیں, ان سے جرنلسٹ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیوں نہیں کر پا رہے. تو ان کو ایک دفعہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی میرے پاس جب تک آپ مجھے وسائل نہیں دیتے, مجھے میئر کی سیٹ پہ بٹھا کے, بولا نہیں انہوں نے ابھی تک, کہتے ہوں کہ شاید میں اب ان کی پرائیویٹ میٹنگز میں تو نہیں ہوں, لیکن پبلکلی کبھی نہیں کہا. پبلکلی انہوں نے ٹی وی پہ آج تک نہیں کہا میرے پاس وسائل نہیں ہے.
اختیار نہیں ہے میرے پاس. دیکھیں وسائل اگر نہیں ہے تو پھر میں ان کو کیلکولیشن ساری بتا دیتا ہوں. بتائیے نا سر ذرا, وہ 3000 ارب والا بھی بلکہ بتائیں نا آرٹیکل جو آپ نے لکھا ہے کہ وہ تو 3360 ارب روپے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ این ایف سی کے بعد سے 2010 سے لے کے پچھلے 15 سال کی بات ہے کہ 15 سال میں ہمارے وسائل جو ہمیں ملنے چاہیے تھے کراچی کو نہیں ملے. میں صرف اس کو ابھی اس سال کی آپ کو کیلکولیشن بتا دیتا ہوں کہ جی 4 ایک سے جو ہیں ہیڈز جس میں مرتضیٰ وہاب صاحب کو کلیم کرنا چاہیے. نمبر 1 7ویں جو این ایف سی تھا اس میں ایک بہت بڑا ہمارا ریسورس تھا. پہلے جو ہماری لوکل گورنمنٹس تھی یہ ٹیکس لگاتی تھی, اب تو ٹیکسیشن کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے, ٹیکس لگاتے تھے جو موومنٹ آف گڈس کے اوپر, جس کو آکٹرائی کہا جاتا تھا شہروں میں اور ضلع ٹیکس کہا جاتا تھا رورل ایریاز میں. جی اس کی مد میں ان کو اچھے خاصے پیسے آتے تھے, شہر کا پورا ڈیولپمنٹ اس سے چلتا تھا. اچھا, وہ آکٹرائی کو انہوں نے بند کیا نواز شریف صاحب کے وقت میں 1999 میں, کیونکہ اس وقت کی جو ہماری جو انڈسٹری اور ٹریڈ کے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں آکٹرائی والے, سڑک کے اوپر ٹھیکہ وہ ان کا چوکی ہوتی ہے اور ہمارے پیسے اگر 10,000 بنتے ہیں تو 20,000 مانگتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ایکسٹرا منی. تو اس وقت انہوں نے یہ مشورہ دیا کاروباری برادری نے کہ آپ کا اس وقت سیلز ٹیکس تھا, جی ایس ٹی جو ہے, جی ایس ٹی اس وقت 12.5% تھا جو اب 18% ہو چکا ہے. 12.5% تھا, انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے اس کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں, آپ ہم سے جی ایس ٹی میں جتنا پیسہ چاہے لے لیں اور وہ آپ ٹرانسفر کر دیں ان کو لوکل گورنمنٹس کو, تاکہ آکٹرائی ہم سے نہ لیں. اچھا, تو لوکل گورنمنٹ کے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک اچھی بات تھی, اس وقت لوگوں نے مان لیا. ٹھیک ہے, 2.5% بڑھا دیے گا, 12.5 سے 15% کر دیا جی ایس ٹی. اور جی ایس ٹی انہوں نے کہا کہ جی اب ڈائریکٹلی جائے گا. تو سب ضلعوں میں سارے شہروں میں یہ ڈائریکٹلی جاتا تھا, فیڈرل گورنمنٹ سے آتا تھا اور ڈویزیبل پول سے 2.5%, اور وہ کراچی, حیدرآباد, گھوٹکی سب کو مل جاتا تھا. اسے آسان کر کے آڈینس کے لیے سمجھائیں اگر, تو پہلے جو آکٹرائی کے تحت ڈائریکٹ سٹی گورنمنٹ کو مل رہے تھے فنڈز نہیں سوری ٹیکس, وہ اب ملنے لگا وفاق سے جی ایس ٹی کے تھرو, وہ گھوم کے آنے لگا. اچھا, تو وہ آسانی ہو گئی جی کہ کلیکشن روڈ پہ نہیں کرنی پڑے گی, لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, پیسہ. تو وہ یہ چلتا رہا معاملہ. یہ 1999 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا, اس کے بعد مشرف صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. مشرف صاحب نے 2006 میں کہا کہ 1/6 آف جی ایس ٹی اب کر دیتے ہیں, 2.5% کے بجائے 1/6, تاکہ جی ایس ٹی جب بڑھے گی تو وہ بھی بڑھتا رہے گا ان کا شیئر لوکل کام. وہ ایک اور اچھا کام ہو گیا. لیکن یہ اور یہ اگر وہ اگر 2.5% ہمیں ملتا نا مرتضیٰ وہاب صاحب کو, جو پہلے ملتا تھا, وہ پہلے 7-8-9 ارب ملتے تھے, آج وہ ملتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو 222 ارب روپے, جو ان کو 20-24 ارب مل رہا ہے, 222 ارب صرف آکٹرائی کی ہیڈ میں آتا ہے ان کو اس وقت. آتے کوشچن مارک آتے اگر یہ ختم نہ کیا جاتا 7th این ایف سی میں, جس کی وجہ سے اب جو 11th این ایف سی بیٹھ رہا ہے نا, نیشنل فائنانس کمیشن ایک فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھتا ہے, اس میں چاروں صوبہ مل کے جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ بناتے ہیں, یہ اب بیٹھ رہا ہے. تو اس لیے ہم نے اس بات کو اس وقت اٹھایا کہ پہلے جو آپ نے زیادتی کی ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ 7th این ایف سی میں 2010 میں, جس کی وجہ سے اس مد میں تقریباً 1,000 ارب کا کراچی کو نقصان ہو چکا ہے اور باقی تمام لوکل گورنمنٹس کو ہو چکا ہے, تو وہ مہربانی کر کے واپس کر دیں. نہیں تو وہ وفاق سے جو مل رہے تھے جی ایس ٹی کی مد میں وہ ملنا بند ہو گیا. انہوں نے بانٹ لیا آپس میں, انہوں نے کہاں بانٹ لیا؟ وفاقی اور صوبائی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کا شیئر نکال دیا اس میں سے, اور کہا جی اب صوبائی حکومت اپنی مرضی سے دیں گی جو دینا ہوگا. تو اپنی مرضی سے اب دے نہیں رہے. آپ کو میں نے بتایا کہ صرف 24 ارب دے رہے ہیں, تو 24 ارب دے رہے ہیں, 222 ارب کی جگہ 24 ارب دے رہے ہیں, تو 10 گنا اگر آپ فرض کیجئے مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس یا کے ایم سی کے پاس اگر آ جائیں فنڈز, یا یہ ٹاؤن کمیٹیز کے پاس آ جائیں, تو یہ کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں کراچی میں. تو یہ ہمارا کہنا ہے کہ بھائی وہ جو تھا وہی دے دیں, ہم کوئی نئے آپ سے نہیں مانگ رہے. جو حق ایک غصب ہو چکا 7ویں این ایف سی وہ اب واپس کر دیں ہمیں کچھ کراچی کے لیے ایکسٹرا نہیں چاہیے. وہی صرف وہی مل جائے تو کراچی میں بہتری آ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری ایک جو چیز ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو صوبائی حکومت کو, جیسے میں نے عرض کیا کہ 3,500 ارب کا اس دفعہ بجٹ ہے, جس میں سے 1,000 ارب ڈیولپمنٹ کا ہے, جس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان کہتے ہیں. اس 1,000 ارب میں سے اگر کراچی آپ کو ملتا ہے سارا جو این ایف سی میں, وہ ملتا ہے آبادی کے بیسس پہ ملتا ہے نا موسٹلی, تھوڑا بہت اس میں اور بھی چیزیں ہیں, لیکن موسٹلی جو زیادہ تر جو حصہ ملتا ہے وہ آبادی کے بیسس پہ ملتا ہے. کراچی کی آبادی اس وقت تقریباً 37% ہے سندھ کا, تو اس 1,000 ارب میں سے ہمارا تقریباً بنتا ہے 1,080 ارب ہے, تو اس میں سے ہمارا حصہ بنتا ہے 377 ارب روپے. وہ کراچی پہ لگا دیں, اور ملتا نہیں ہے. لاسٹ ایئر شاید 70-80 ارب ملے تھے. اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے اس کا بھی تقریباً 1,000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. کراچی 8% ہے, 8.4%, وہ دے دیں, وہ تقریباً 85 ارب ہوتا ہے, وہ انہوں نے صرف 35 ارب دیے.
جیسے میں نے عرض کیا تھا اس میں کہ جو ہماری K4 پانی کا مسئلہ، اب پانی کا مسئلے کے ٹوٹل 72 ارب چاہیے ہمیں. اب میں نے جو فگرز آپ کو بتائیں 222 ارب روپے، 377 ارب روپے، 85 ارب روپے، تو یہ سارے مل کے، اور پھر ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہم لیتے ہیں جی پورٹ سے، جی جی. تو یہ سارا ملا کے تقریباً 880 ارب ہوتے ہیں کراچی کے. اب 880 ارب ہوتے ہیں، پھر آپ کو 72 ارب روپے K4 کتنی چھوٹی سی رقم لگتی ہے. اس کے لیے ہم پوری جو ہے آبادی ہماری ترس رہی ہے. آپ نے جو ٹوٹل کیلکولیٹ کیا ہے وہ 3000 ارب بن رہا ہے، تو وہ کیسے بن وہ رہا ہے؟ 3000 ارب تو میں تو 15 سال کا کہہ رہا ہوں. اچھا 15 سال کہ میں اگر یہ جو NFC ہوا 2010 میں، وہاں سے جو ایک سمجھے آپ کا شیئر ملنا بند ہو گیا. یہ جو میں نے آکٹرائی کا بتایا، پھر آپ کو اینوئل ڈیولپمنٹ پلان میں صوبائی حکومتیں بھی اپنا شیئر نہیں دے رہی، فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں دے رہی، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو پورٹ پہ جمع کیا جاتا ہے اس میں سے بھی نہیں مل رہا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس اس سال جو ہے 200 ارب کا وہ جمع ہونا ہے. تو اتنے بڑے بڑے فگرز ہیں کہ آپ کو پیسوں کی کہیں کمی نہیں ہے. اب یہی ہے کہ کراچی میں اگر خرچ نہیں کرنا اور وہ ادھر ادھر آپ نے کر دینا خرچ، تو پھر کراچی تو اسی طرح رہے گا. پھر کراچی کیسے بہتر ہوگا؟ تو کراچی کا حق لینے کے لیے کوئی تو آخر بات کرے، کسی نہ کسی لیول پہ بات ہونی چاہیے، اور بلکہ ان کو دینا چاہیے صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو. بھائی یہ شہر ہمارے پوری معیشت کو چلاتا ہے، کیوں نہیں ترقی نہیں کر سکتے، معاشی ترقی پاکستان کی نہیں ہو سکتی، تو ہم پہلے اس کو ٹھیک تو کریں. آپ کو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے، لیکن آپ وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے. کیوں نہیں مانگتے سر؟ آپ اور ہم بیٹھ کر یہاں پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سندھ حکومت ہے، جو KMC ہے، وہ کیوں نہیں مانگتے وفاق سے، اور وفاق کیوں نہیں دیتا، یا سندھ حکومت نیچے نہیں وفاق کے دیتی؟ پاس تو میں نے آپ کہا نا تھوڑا سا شیئر ہمارا رہتا ہے. جو میں نے کہا 85 ارب، وہ میں سے انہوں نے 35 دیتے ہیں، 50 نہیں دیا انہوں نے تقریباً اس پورے پیریڈ کے اندر 400-500 ارب وہاں سے بھی ہمیں کم ملا. نہیں، CM سندھ صاحب اکثر مجھے جتنی پریس کانفرنس یاد ہیں ان کی وہ یہی ہے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتا. یہ بالکل غلط. اور بالخصوص جب عمران خان تھے اختیارات میں، اس میں حکومت میں، تب ان کی اکثر پریس کانفرنس ہوتی تھی جی وفاق پیسے نہیں دے رہا. اب دیکھیں نا، اگر آپ یہ کہیں گے ابھی اتنی نہیں ہوتی. اب یہ مجھے بتائیے کہ K4 پانی کا مسئلہ آپ نے سنا ہے کبھی کہ فیصلہ آباد میں پانی کا مسئلہ ہے تو وفاق دے گی اس کی مدد؟ سنا ہے کبھی آپ؟ کبھی نہیں. یا لاہور کے لیے یا پنڈی کے لیے؟ یہ کراچی کے لیے کیوں ہے؟ کراچی کیا صوبے کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کراچی اپنی صوبائی حکومت اس کے لیے ذمہ داری پوری نہیں کری ہے؟ واقعی ان کے پاس بجٹ بہت کم ہے، نہیں کر پاتے؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے سارے فگرز آپ کو بتائیں. تو 70-72 ارب روپے کراچی کو ہم لگا کے رکھا ہوا ہم نے وفاق کے پیچھے کہ جی آپ کشکول لے کے وہاں جائیں، آپ پہ مہربانی اگر کر دیں وزیر اعظم صاحب تو آپ کو مل جائے گا، نہیں تو آپ اسی طرح پانی کے لیے ڈبے لے کے گھومتے رہیں ٹینکروں کے پیچھے. سر بڑا ایک اہم سوال یہ کرنے بہت ہی ایک جس کو کہنا ایک تھوڑی سی مجھے اس میں ناعاقبت اندیشی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ کراچی سندھ کو بھی اسی طرح کما کے دیتا ہے، اس طرح وفاق کما دیتے. تو جب تک یہ ترقی نہیں کرے گا، آپ کی جو معاشی ترقی نہیں ہوگی، تو جو ہم آگے جا کے ہم سندھ کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز چاہیے ہمیں، کیونکہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورا آپ دیکھیں شہری آبادی، دیہی آبادی، سب کے بہت سارے مسائل ہیں. تو اس کو اکانومی کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اکانومی کو جو انجن ہے اس کو ٹھیک کریں، اور سب جگہوں پہ حقوق دیں. یہ میں کبھی بھی یہی نہیں کہوں گا کہ جی کراچی کو آپ اتنے سارے پیسے دے دیں تو انٹیریئر کو نہ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آبادی جس کے کا جو حساب حق سے ہے اس کو ملے، اس کی حق ملے، اور تاکہ پورا صوبہ اوپر آئے، ہر علاقہ ترقی کرے. تو سندھ ترقی کرے گا تو ہم سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ سندھ کے اندر اگر ترقی نہیں ہوتی تو لا اینڈ آرڈر آپ کا خراب ہوتا رہے گا، بے روزگاری بڑھتی رہے گی، ہم پھر ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو. سر ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے. اب جیسے جس طرح کراچی کے آپ نے کہا انفراسٹرکچر کو یا باقی چیزیں جو خراب ہو چکی ہیں، اداروں کو انڈو کرنا چاہیے، کیا ہمیں 18ویں ترمیم کو بھی انڈو کرنا چاہیے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کو ٹھیک تو بالکل کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم کے اندر جو لوکل گورنمنٹس کو اختیارات ملنے چاہیے تھے وہ انہوں نے ایک جان بوجھ کے یا جس کو کہیں لاپرواہی سے اس کو چھوڑ دیا. تو لوکل گورنمنٹس کا جو ایک شیئر ہے اور اس کا جو اس کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر پراپر شیڈول بنا دے. اس طرح ایک شیڈول بنے ہوئے، 2 شیڈول بنے ہوئے کہ جی یہ ہم 3 ہیں بلکہ، کہ یہ وفاقی سبجیکٹس ہیں، یہ صوبائی سبجیکٹس ہیں، اور یہ کامن سبجیکٹس ہیں جو CCI میں چلتے ہیں. تو اس میں ایک چوتھا شیڈول اور ایڈ کرنا چاہیے کہ یہ شہروں کے یا مقامی حکومتوں کے یہ سبجیکٹس ہیں. تو ایک دفعہ اس کو لاک کر دیں، جس میں میرا خیال ہے بلڈنگ کنٹرول بھی ان کے پاس ہونا چاہیے، ماسٹر پلان بھی ہونا چاہیے، ماس ٹرانزٹ بھی ہونی چاہیے، یہ جو بیسک چیزیں، واٹر اینڈ سیوریج ہونا چاہیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہونا چاہیے. یہ چیزیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ صوبے کے کام نہیں ہے، تو مقامی طور پہ ہی ہونا چاہیے. تو یہ کر کے اس کو لاک کریں، اس طرح 18ویں ترمیم کو ٹھیک کریں، شوق ہے کچرا اور جو ہے نا اور اسی حساب سے پھر NFC کو بھی
کہ شیئر بھی جس طرح پہلے وفاق سے تھے اس کا بھی شیئر مقرر کر دیں اور ڈائریکٹلی آپ کو ڈویزیبل پول سے لوکل گورنمنٹس کو پیسے آنے چاہیے. یہ صوبائی مداخلت اس میں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. اور میں کہتا ہوں لوکل گورنمنٹس کو اون کریں, ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دفعہ مل کے, وہی ان کے نمائندے, وہی آپ کی نرسری ہے. ساری دنیا میں جو لوکل گورنمنٹس ہوتے ہیں نرسری ہوتی ہے, میئرز جو ہوتے ہیں پریزیڈنٹس بنتے ہیں. نہیں سر, آپ نے ساری پولیٹیکل پارٹیز سے کیا مراد, یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا, اب تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا, اگر فرض کیجیے پیپلز پارٹی ہے, وہ ان کے یہاں سے میئر ان کے بنیں گے سکھر کے, فار ایگزامپل ٹنڈو کراچی آدم والے کے, کس کو ووٹ دیتے ہیں کوئی میں تو جس کو بھی دیں. دیکھیں نا, یہ آہستہ آہستہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہاں, تو یہ تو وارث وراثت ہی نہیں ہے یہاں تو کوئی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دفعہ, میں صرف کراچی کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ یہ آپ کی نرسریز ہوتی ہیں. فرض کیجئے کہ ایک ٹنڈو آدم سے کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ الیکٹ ہوتا ہے, تو وہ آ کے آخر میں اسپائر کر سکتا ہے کہ جو میں آؤں گا صوبے کے اندر منسٹر بنوں گا یا سی ایم بنوں گا فار ایگزامپل. تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. میئر ہوتے ہیں جو آپ امریکہ میں, وہ پریزیڈنٹ تک پہنچتے ہیں, گورنر بنتے ہیں, پریزیڈنٹ تک پہنچتے ہیں, جس طرح یہ گرو کرتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو ایز اے نرسری آف دیئر پارٹیز ان کو اون کریں, اس کو نرچر کریں, ادھر ریسورسز دیں, ادھر کو چلائیں, اس میں انٹرسٹ لیں. امیجن کرتے ہیں کہ اختیارات مل گئے حکومتوں کو, شہری حکومتوں کو اختیارات مل گئے, اور اب ان کے پاس بجٹ بھی آ رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے, یہ ہماری جو شہری حکومت کے ادارے ہیں, یہ بھی تو, میں کوئی ایسا نازیبا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بھی تو انتہائی سست یا کاہل یا نااہل ہیں. آپ دیکھیں, ایک طرف آپ واسا کی پرفارمنس دیکھیں, ایک طرف آپ واٹر بورڈ کی پرفارمنس دیکھیں. تو واسا بھی تو لوکل گورنمنٹ ہی ہے نا بھائی, لوکل لیول پہ ہی چل رہا ہے نا. لیکن سر پرفارم بھی تو کر رہے ہیں. بات وہی ہے, آپ نے جو بات کی نا, مطلب یہ چیزیں پہلے وفاقی حکومت کے لوگ کرتے تھے, جب صوبوں کو نہیں دے رہے تھے. 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں کو اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے, یہ بحث چلتی تھی, تو وفاقی حکومت کے لوگ, ہمارے قسم کے بیوروکریٹس, سوری ٹو سے, یا وہ سیاستدان جو وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جی صوبوں کے پاس تو اہلیت ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کو چلانے کی, کیپیسٹی نہیں ہے. آپ سنیں نا اس زمانے کی ساری ڈسکشن دیکھیں, رضا ربانی صاحب اور یہ وہ, ان کی اکثر بحثیں چلتی تھی لوگوں سے کہ جی کیپیسٹی وغیرہ. تو رضا ربانی صاحب بڑے اس کے اسٹرانگ پروپوننٹ تھے کہ جی جب آپ دیں گے اختیارات دیں گے تو اہلیت بھی آ جائے گی, سیکھ لیں گے لوگ کام کرنا. اور دیکھ لیں اب صوبے اب سارے کام چلا رہے ہیں, کچھ اچھے چلا رہے ہیں, کچھ برے چلا رہے ہیں. کئی صوبوں کا آپ کہہ سکتے ہیں فلاں صوبہ اچھا چلا رہا ہے, فلاں صوبہ اچھا نہیں چلا رہا ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. پنجاب ہی اچھا اپنی چلا بحث رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. جس طرح میں کہوں کہ شاید بلوچستان اچھا چل رہا ہے فار ایگزامپل, تو وہ اپنی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے, لیکن کر رہے ہیں نا صوبے. ایک چلیں آپ پنجاب کی بات کریں تو ایک ایگزامپل تو ہے نا دوسرے صوبوں کے لیے کہ جی اس طرح چل سکتا ہے. اسی طرح لوکل گورنمنٹس بھی جب ان کو اختیارات دیے گئے تھے مشرف کے دور میں, تو ہماری بیوروکریسی میں لوگ کہتے تھے کہ جی تو سارے کام تباہ ہو جائیں گے لوکل گورنمنٹس کے پاس جا کے. اور ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹس کے پاس جا کے وہ آپ کی انرولمنٹ بھی بہتر ہوئی, آپ کی ایجوکیشن کے بھی سارے اشاریے بہتر ہوئے, آپ کے ہیلتھ کے بھی اشاریے بہتر ہوئے, جو انڈیکیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں. تو ہوئے, کیپیسٹی آئی آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے شروع میں ہوں گے پرابلمس, لیکن آہستہ آہستہ کیپیسٹی آ جائے گی. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم بہت ہی اچھے طریقے سے صوبے میں چلا رہے ہیں, وہاں جا کے بہت خراب ہو جائیں گے, ایسی بھی بات نہیں ہے. جتنا اچھا برا صوبے میں چل رہا ہے اتنا اچھا برا وہاں چلے گا. آہستہ آہستہ کیپیسٹی وہاں آ گئی. پھر اس کے بعد ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہا جاتا ہے. اس کے طریقے سے آپ ادارے بنائیں کہ جو ان کو دیکھیں کہ وہ کام ٹھیک کریں, کہ ادھر شکایت نہ ہو مانیٹری کرپشن وغیرہ کی. جی پھر ادارے بنا کے آپ چلائے جا سکتے ہیں. اچھا سر, کسی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ آپ سے لازمی یہ سوال کروں. کہنے لگے کہ جب میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا یہ کراچی کے مسائل, کہنے لگے کہ یہ کراچی کو دانستہ طور پر اس طرف اندھیروں میں, تنزلی کے اندھیروں میں دھکیلا گیا ہے تاکہ دبئی ترقی کر سکے. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں, یہ میں سن 80 کے بعد کی. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ یہ 80s کے بعد جو 90s میں بگاڑ پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2000 میں تھوڑی بہتری آئی مشرف کے آنے کے بعد, پھر اس کے بعد تو یہ صحیح بات ہے کہ دیکھیں پہلے بھی میں ایک اور جگہ پہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کراچی ایک سینٹر ہوتا تھا. میں کہا نا 1951 سے 1971 تک کراچی پورے پاکستان کی ترقی کو کراچی لے کے چلا. کراچی جو کہ جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے آزادی کے وقت, انہوں نے پورا اپنا ایک سیٹ اپ ایسا ڈیولپ کیا کہ ساری دنیا اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئی. سارے ریجنل آفیسز یہاں تھے, ساری انٹرنیشنل کمپنیوں کے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ریجنل آفیسز, آپ کے جو ادارے ہیں ملٹی نیشنل ادارے ہیں, پوری دنیا کی نظریں دنیا کے ادھر انہوں نے اپنے آفیسز رکھے.
انہوں نے ادھر اپنے ریجنل میٹنگز یہاں پہ کرتے تھے جو اب دبئی میں ہم سنتے ہیں کہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح سارے جو ایئر لائنس ہیں ان کا ہب کراچی ایئرپورٹ تھا. یہاں پہ سب کچھ ایویشن آپ سارے دیکھتے تھے, آپ کی سارے انجینئرز وغیرہ ساری دنیا میں مانے جاتے تھے کہ یہ ایکسپرٹس ہیں. تو یہاں پہ ریفیولنگ بھی ہوتی تھی, ان کے مینٹیننس بھی ہوتے تھے, ہب ہوتا تھا. یہاں پہ آپ کو سڑکوں کے اوپر اور ہوٹلوں میں ایئر لائنس کے کرو نظر آتے تھے, فارنرز نظر آتے تھے, دنیا کے لوگ ادھر گھومنے آتے تھے. لیکن یہ ہوا یہ کہ اور اس زمانے میں 2 ہبس تھے اس طرح کے, ایک کراچی تھا ادھر اور بیروت تھا مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ہی اس طرح سے ہب تھے, ریجنل ہب تھے, ٹورسٹ کے لیے بھی اور بزنس ڈیسٹینیشن کے لیے بھی. لیکن پھر یہ ہوا کہ بیروت کو تباہ کر دیا اسرائیل نے, کراچی کو ہم نے خود تباہ کر دیا, اور دبئی کو موقع مل گیا کہ وہ پھر ریجنل ہب بن گیا. وہاں پہ ٹھیک پالیسیز آئیں اور انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی ایک ویژنری طریقے سے دبئی کو ترقی دی, اور پھر ایمریٹس اور دبئی ایئرپورٹ, اور یہ پھر قصے ہم سننے شروع ہو گئے. بیروت کو اسرائیل نے تباہ کیا اور کراچی کو ہم نے خود تباہ کیا. ہم سے کسی نے کہا یا ہم نے خود ہی اب دیکھیں نا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری کہ ہمارے یہاں پھر لسانی فسادات شروع ہو گئے. کراچی کی لا اینڈ آرڈر اتنی خراب ہو گئی کہ یہاں پہ ایون کراچی والے ڈرنے لگے. ہمارے بہت سے ایسے آپ نے لوگ بھی سنے ہوں گے جنہوں نے کراچی چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے, دبئی چلے گئے, امریکہ چلے گئے, بہت سی جگہوں پہ. نہ صرف لسانی فسادات بلکہ مذہبی فسادات بھی, مذہبی ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ہوئی کراچی میں, جس کی وجہ سے بہت سے مذہب مختلف فرقوں کے لوگوں کو یہاں سے سیفٹی کے لیے جانا پڑا ملک چھوڑ کے. تو یہ ہم نے کیا نا. اس میں آپ نام دیں کسی ادارے کو یا کسی پارٹی کو یا پولیٹیکل پارٹی کو, نان پولیٹیکل ایجنٹس کو, جس کی بھی آپ بات کر لیں, کہیں نہ کہیں یہ خرابی ہوتی رہی. اور سب سے بڑی جو وجہ تھی ہمارا افغان وار کے اندر شامل ہونا تھا, کہ جس کی وجہ سے ڈرگس بھی آیا پاکستان میں اور ویپن بہت سارا ہے. کلاشنکوف جو ہے نا AK-47, اس سے پہلے کراچی میں ویپن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. کراچی میں اگر کوئی بہت سے بڑا ہوتا تھا گنڈا علاقے کا تو وہ چاقو نکال لیتا تھا اور لوگ سارے پورا گلی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو یہ اس حد تک تھی صرف ہمارے یہاں وائلنس. اور اس وائلنس کو پھر جو آرمز نے اس نے اس طرح برباد کیا کہ کراچی جو اپنا اسٹیٹس ایک انٹرنیشنل رکھتا تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوا. ساری ایئر لائنس بھاگ گئی یہاں سے ریجنل آفیسز نکل گئے. ایون جو پنجاب سے ہمارے یہاں تھے انویسٹرس, چینیوٹی اور دوسرے شیخ برادری کے, وہ آہستہ آہستہ اپنی ساری انویسٹمنٹ پنجاب واپس لے گئے. کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ کراچی سے سرمایہ لاہور منتقل ہوا ہے یا پنجاب منتقل؟ بہت سارا. اس سے پہلے کوئی بڑا انڈسٹریل بیس نہیں تھا. کراچی سب سے بڑا انڈسٹریل بیس تھا. کب سے تھوڑا منتقل ہونا بہت شروع فیصل آباد میں ہوتا تھا, تھوڑا بہت لاہور ہوتا تھا, سیالکوٹ ڈیفینیٹلی تھا, لیکن یہ سارے چھوٹے تھے. اس کے بعد تو پھر اس کے بعد ایسی ترقی ہوئی پنجاب میں انڈسٹریل کے, لاہور سے لے کے فیصل آباد تک آپ دیکھیں انڈسٹریل پارکس اور انڈسٹریاں بڑھتی گئیں اور بہت بڑے بڑے انڈسٹریل ایریاز بن گئے, کہ بہت سارا انویسٹمنٹ پھر یہاں سے شفٹ ہوا. کراچی کے جو حالات ہم نے خراب کر دیے, لا اینڈ آرڈر اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے بعد یہ سارا سرمایہ وہاں جانا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد لوگ ایون باہر سے بھی بہت ساری انویسٹمنٹ دے وڈ پریفر کہ جی تھوڑا سا سیف ایریا پنجاب میں زیادہ ہے, کراچی کی لا اینڈ آرڈر میں کسی انڈسٹری کو یا بزنس کو چلانا مشکل ہو گیا تھا. تو اب تو کراچی پرامن ہے اگر دیکھا جائے تو اب سرمایہ دار واپس نہیں. اب کراچی کے دوسرے مسئلے ہو گئے, جیسے میں نے کہا انفراسٹرکچر نہیں ہے اس کے پاس ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. آپ کا جو صبح مزدور نکلتا ہے گھر سے اور جب تک فیکٹری پہنچتا ہے تب تک بیچارہ آدھی اس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے. صبح پانی لے کے گھر کو دیتا ہے اپنے کنستر بھر کے, اس کے بعد ٹوٹی پھوٹی بس میں بیٹھتا ہے, دھکے کھاتے ہوئے پہنچتا ہے اپنی فیکٹری میں. تو تب تک اس کا دماغ اور بجلی کے اور مسائل اپنی جگہ پہ, تو جب تک وہ اپنی فیکٹری میں پہنچتا ہے تب تک وہ آدھے سے زیادہ وہ اپنا ایگزاسٹ ہو چکا تھا مینٹلی. پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو پروڈکشن ہے وہ بنگلہ دیش کے برابر کیوں نہیں ہے, وہاں تو 1 گھنٹے میں وہ 4 پیس نکالتا ہے تو تم جو ہے 2 پیس نکال رہے ہو فار ایگزامپل, یا چائنا کی پروڈکٹیوٹی کیوں زیادہ ہے. تو بھائی جس آدمی کو آپ ماحول نہیں دو گے اس کی کیا پروڈکٹیوٹی ہوگی. تو یہی ہے نا, اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جو ایک بہت فیوریٹ جو تھا اسپیس ہے, بیکاز اس کی اپنی جو آپ دیکھیں دونوں پورٹس ہیں, تو کوئی بھی سرمایہ کار یہی چاہے گا کہ پورٹس کے قریب ہو. آپ کو کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے, ایکسپورٹ کرنی ہے تو پورٹ کے قریب ہونا چاہیے. لیکن ان حالات کی وجہ سے کوئی نئی انڈسٹری اب کراچی میں نہیں لگ رہی, بلکہ بہت سی انڈسٹری اب واپس جا رہی ہے, بہت سا سرمایہ اس وقت دبئی جا رہا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. کیا کراچی کو شہر ہونے کے بجائے ایک صوبہ ہونا چاہیے؟ مسئلے کا حل یہ ہے. دیکھیں کیونکہ صوبہ دے نہیں رہا شہر کو, تو کیا شہر ہی ایک صوبہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی تو اب سارے صوبے ہمارے بہت بڑے ہو چکے ہیں. جیسے پنجاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی 113 ممالک سے بڑا یہ علاقہ ہے, آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے.
تو اگر 113 ممالک جس میں سے ایک اگر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر 120 ملین تقریباً 12 کروڑ اگر لوگ پنجاب میں ہیں تو ترکی میں 8 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پورا ترکی, اور اس میں تقریباً 32 صوبے ہیں. تو اتنا ساری فریگمنٹیشن تو شاید ضرورت نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں پنجاب کو مینیجبل ایریاز میں لانے کی ضرورت ہے. پنجاب کی آپ نے کہا کہ جی وہاں کی صوبائی حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو لوگ فار فلنگ ایریا میں ہیں فرام دی کراچی لاہور سے, نہیں میں نہیں کہہ رہا پنجاب کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن وہاں بھی لوگوں کو شکوہ ہے کہ صرف لاہور میں لگا رہی ہے. یہ میں کلیئر کروں. اب وہ ایک جو بات ہے نا, لاہور کے لیے یہ شکایت ہے لوگوں کی کہ جو اس کا حق ہے اس سے زیادہ اس میں لگ رہا ہے پیسے. جو میں نے جو اب بات کی وہ یہ کہا کہ حق سے شاید کراچی کو حق سے کم مل رہا ہے, وہاں حق سے زیادہ مل رہا ہے, چوتھا حصہ بھی ہمیں نہیں مل رہا. بالکل ٹھیک, جیسے میں نے آپ کو بتایا اوکٹرائے میں 10واں حصہ مل رہا ہے. تو وہ ان کا یہ شکایت ہے کہ لاہور میں اپنے حصے سے جو آبادی کے حساب سے اس کا شیئر بنتا ہے اس سے زیادہ وہاں خرچ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں سے صوبائی حکومت کو اون کرتی ہے. اس کے اندر بہت سے اور ہوتا بھی ہے. بڑے شہروں کے پروجیکٹس تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں, پیسہ زیادہ لگنا بھی چاہیے. ہم تو پھر بھی آبادی کے مطابق ہی مانگ رہے ہیں, ہم زیادہ نہیں مانگ رہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو یا تو سیلف گورنمنٹ اتنا لوکل گورنمنٹ اتنی مضبوط ہو, میئرز اور یہ سارے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمینس اتنے ان کے پاس اختیارات اور ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ لوگوں کو خیال ہی نہ آئے کہ یار ہمیں صوبائی حکومت کی بھی ضرورت ہے. اچھا, یا تو آپ اتنے بااختیار کر دیں. اور تقریباً جو مشرف کا فارمولا تقریباً ایسا ہی تھا کہ وہ اتنے اختیارات تھے میئرس کے پاس, ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمینس کے پاس, کہ ان کو پھر صوبوں میں کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی تھی, کیونکہ سارا کام وہیں پہ ہو رہا ہے. آپ کا ہیلتھ وہیں پر ہے, آپ کا ایجوکیشن وہیں پہ ہے, آپ کی لینڈ کنٹرول وہیں پہ تھا. یہ جو سارے ریونیو وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں خاص طور پہ رورل ایریاز میں, پھر آپ کے بلڈنگ کنٹرول. تو پھر صوبائی حکومت کے پاس اس طرح کا کام ایسا نہیں بچتا تھا کہ جس کے لیے آپ کے صوبائی دارالحکومت میں آنا پڑے. تو پھر وہ ڈیمانڈ جو ہے نا صوبوں کی وہ بھی کم ہو جائے گی اگر یہ تھوڑا سا اس طرح سوچیں کہ جی اگر صوبوں کی اس وقت ڈیمانڈ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, اور اس ڈیمانڈ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ اتنے سارے آپ ان کو اختیارات و وسائل دے دیں کہ پھر ان کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو صوبے کو ڈیوائڈ کرنے کی. لیکن اگر آپ اگر کانسنٹریشن اگر صوبے کے لیول پہ کرنا ہے تو یقیناً پھر لوگوں کو اسی میں حل نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے پھر زیادہ صوبے ہونے چاہیے تاکہ ہر جگہ کو ان کے حقوق مل سکیں. اچھا, کیا حل یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور اس لیے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کیونکہ جو وہاں کا جو وفاق میں یا صوبے میں جس کی حکومت ہے اس کا تعلق لاہور سے ہے. کراچی اس لیے ڈیولپ نہیں ہوتا کہ جو صوبے کی حکومت میں ہے اقتدار میں اس کا تعلق کراچی سے نہیں ہوتا. یہ ایک ایسے ہی نارمل سی بات ہے, لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں گلیوں کوچوں میں رہنے والے, یا واقعی اقتدار کے حلقوں میں بھی یہ بات سنی جاتی ہے؟ لیکن دیکھیں بات یہ کہ اور واقعی یہ حل ہے یہ مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا, ہر شہر کا تو جو ہے الیکٹڈ آدمی وزیر اعظم نہیں بنے گا نا. یا تو لاہور سے بنے گا, یا پنڈی سے بنے گا, یا پشاور سے بنے گا, یا کراچی سے بنے گا. تمام شہروں کے تو وزیر اعظم نہیں رکھ سکتے, یا تمام شہروں کے وزیر اعلیٰ تو نہیں بنائے جا سکتے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایکویٹیبل جس کو کہ منصفانہ نظام دینا ہوگا گورننس کا, جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہیں, کام چلتا رہے, آپ کی سیاست بھی چلتی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس لوگوں میں ایک بے چینی یا ایک جو ہے نا شکایت پیدا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تھوڑی سی مجھے فورس سائٹ میں سمجھتا ہوں اب آنی چاہیے. جس طرح اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں صوبوں کی یا لوکل سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈز ہو رہی ہیں, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پڑوس میں ایک اپرائزنگ ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں, تو ایک بے چینی کی فضا نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہر علاقے کو, ہر قسم کے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے رہیں گے. تاکہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ملک کو دیکھنا ہے. ملک اگر ترقی نہیں کرے گا, کراچی ترقی نہیں کرے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ میرا پکا ایمان ہے. میں آپ کو پوری تاریخ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب کراچی شہر کو اون کیا گیا تو پاکستان کی گروتھ کیا تھی, جب اس کو ڈس اون کیا گیا تو ہم پیچھے آ گئے. اس وقت ہم باٹم لائن پہ ہیں, 2-3% پہ کی گروتھ پہ چل رہے ہیں. اس میں اگر ہم زیادہ اس پہ آپ دیکھیں بے روزگاری کتنی بڑھتی جا رہی ہے. بے روزگاری اور لا اینڈ آرڈر کا چولی دامن کے ساتھ ہے. بے روزگار آدمی جب سڑک پہ آتا ہے تو پھر کرائم بڑھتا ہے. بالکل ایسا. ہمیں ملک کو اب بچانا چاہیے, صوبے کو بچانا چاہیے, شہر کو بچانا چاہیے. سب کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹس, اب یہ جو ہم بات ہم کرتے ہیں کہ لوکل سیلف گورنمنٹ کی, اب لوکل سیلف گورنمنٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو میں پھر دوبارہ امریکہ پہ جا رہا ہوں, ایک
جو میئر ہے وہ آپ کے رینٹس کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے جو اخراجات ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرتا ہے وہ. تو جو بھی جتنے اس وقت مسائل ہیں لوگوں کے, وہ ایک میئر بااختیار کرانے سے ڈور اسٹیپس پہ آپ دے سکتے ہیں. جن چیزوں کی ذمہ داری آپ نے ہم اپنے اوپر لے لی ہے صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے, وہ آپ نیچے لیول پہ دے کے اس سے مبرہ ہو سکتے ہیں, اس سے آپ ملک کے جو بڑے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دے سکتے ہیں. تو مہربانی کر کے اب کراچی پہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اور یہ وہ سوالات تھے بھائی جو لوگ سڑکوں پر مجھ سے پوچھتے ہیں کراچی کو لے کر. لازمی بات ہے یہ تو حل نہیں ہے کہ صوبائی حکومت اسی شہر کی صوبائی حکومت بھی بنے یا وفاقی حکومت بھی بنے کہ آپ نے جس شہر کو ترقی دلوانی ہو. اوبویسلی ہم نے پورے ملک کو ترقی دلوانی ہے. تو مگر لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں, لوگ ایسے کیوں سوچ رہے ہیں, یہ آئیڈیاز کیوں آ رہے ہیں کہ جی صوبے کا اگر حکمران وہی ہونا چاہیے جو اس شہر سے تعلق رکھتا ہو تبھی شہر کی ترقی ہوگی. یہ حکمرانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. جو اس وقت صوبے میں اقتدار میں ہے, جو اس وقت وفاق میں اقتدار میں ہے, جن کے پاس اختیار ہے, ان کے لیے سوچنے کا مقام یہ آ گیا ہے کہ لوگ اس حد تک سوچنے پر مجبور ہو گئے. تو اس سے پہلے کہ لوگ سوچیں اور سوال کریں کہ کیوں نہیں مل رہا, میرا خیال ہے کہ شہری حکومت کو اختیارات دینے کے لیے صوبوں کو وفاق کو سنجیدہ ہونا چاہیے, اور شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. نہ لیاقت علی خان کا قتل اس تبدیلی کو روک سکا, نہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دینے سے یہ تبدیلی رک سکی, نہ بھٹو کی پھانسی اس کا راستہ بند کر سکی, نہ بے نظیر کی موت, نہ مشرف کا کوئی سے ہرا سکا, نہ RTS بٹھا کر اس تبدیلی کو ختم کیا جا سکا, نہ فارم 47 سے یہ تبدیلی تھم سکی. کوئی آمر, کوئی قاضی, کوئی سویلین, کوئی باغی اس تبدیلی کو نہ روک سکا اور نہ ہی روک سکے گا.